اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں؟ قبول اسلام و نماز میں اولیت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ علی علیہ السلام ہیں۔ عفان بن مسلم نے کہا کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ علی علیہ السلام ہیں۔ مجاہد سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ علی علیہ السلام ہیں، حالانکہ وہ 10 سال کے تھے۔ محمد بن عبد الرحمن بن زرارہ سے مروی ہے کہ علی علیہ السلام میں اور اس حالت میں اسلام لائے کہ وہ 9 سال کے تھے۔ حسن بن علی بن ابی طالب ہی بہت سے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب میں ان کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو وہ 9 سال کے تھے۔ حسن بن زید نے کہا کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام 9 سال سے بھی کم کے تھے، انہوں نے اپنے بچپن میں بھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ عبد الارنی سے مروی ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو کہتے سنا ہے کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے نماز پڑھی یا اسلام لایا۔ ابن عباسی سے اور سے مروی ہے کہ لوگوں میں ختیجہ علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ علی علیہ السلام ہیں۔ علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے بعد مقیم رہوں تاکہ لوگوں کی ان امانتوں کو ادا کروں جو آپ کے پاس تھیں، اس لیے آپ امین کہلاتے تھے۔ میں 3 دن رہا، تینوں دن میں ظاہر رہا اور ایک دن بھی نہ چھپا، پھر میں نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی پیروی کرنے لگا، یہاں تک کہ میں اس وقت بنی عمرو بن عوف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم تھے۔ میں کلثوم بن الہدم کے پاس اترا اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل تھی۔ محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ علی علیہ السلام نصف ربیع الاول کو اس حالت میں پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کباہی میں تھے، اس وقت تک آپ گئے نہ تھے۔ عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آئے تو آپ نے مہاجرین میں بعض کو بعض سے اور انصار و مہاجرین میں عقد مواخات یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ مواخات جو کچھ تھی وہ بدر سے پہلے ہی تھی، آپ نے ان کے درمیان حق و غم خواری و ہمدردی پر عقد مواخات کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور علی علیہ السلام کے درمیان عقد مواخات کیا۔ عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی علیہ السلام نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخات کیا تو آپ نے علی علیہ السلام کے شانے پر ہاتھ اپنا رکھ کے فرمایا، تم میرے بھائی ہو، تم میرے وارث ہو، میں تمہارا وارث ہوں۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو اس نے اس مواخا کی وراثت کو قطع کر دیا۔ عاصم بن عمرو بن قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور سہل بن حنیف کے درمیان عقد مواخا کیا۔ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ یوم بدر میں بھی علی علیہ السلام بن ابی طالب سفید اون بطور نشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔ قتادہ سے مروی ہے کہ
علی بن ابی طالب یوم بدر میں اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار تھے۔ ہماری نوع آدم کے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں، اور اگر پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کریں۔